بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ جو عمران خان کہتے تھے میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، انہوں نے چودھری برادران کو این آر او دے دیا ہے، اور یہ این آر او کوئی مطلب لکا کے نہیں دیتا، کھلے عام دیا ہے، عدالت میں دیا ہے۔ چودھری برادران نے یہ کیس کیا تھا کہ جی ہمارے خلاف کتنی انکوائری ہو رہی ہے بتایا جائے، اور کیوں انکوائری کی جا رہی بتایا جائے۔ تو اس پر جو نیب کے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کے خلاف جتنی بھی انکوائریز تھیں وہ ساری بند کر دی گئی ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ کیوں ہوئی ہے اس بارے میں تھوڑی سی آپ کو آگاہی دوں گا۔ اس سے پہلے چودھری برادران جو ہیں ان کے خلاف بینک سے نادہندگی کے کیس جو ہیں وہ بھی بند کیے جا چکے ہیں، اور غیر قانونی بھرتیوں کا کیس بھی بند کیے جا چکے ہیں۔ چودھری برادران کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، بڑے وفادار آدمی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، گھر چلے جائے تو روٹی کھوا کے بھیج دینے، لیکن چودھری برادران جو ہے نا وہ اپنی گانڈ کے بڑے پکے ہیں، یعنی وہ جو بات چاہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو اچیو کر لیتے ہیں، اور انہوں نے بہتیاں وڈی انہوں نے کوئی خواہشیں بھی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، اور وہ ان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی یہ خواہش تھی کہ جناب جو گجرات ہے اس کی چودراہٹ ہمیں مل جائے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جڑا ڈی سی لانا لا لو، جڑا ڈی پی او لانا لا لو، تو انہوں نے لگا لیا۔ اتنی سی بات پہ چودھری برادران بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان کے، چاہے 1.5 مہینے کے لیے رہے لیکن وزیر اعظم رہے چودھری شجاعت سے، اور منتخب وزیر اعظم رہے، یہ نہیں کہ وہ تو لاگو ہے، باقاعدہ منتخب وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے ووٹ لیے اسمبلی سے، اور اس کے بعد وہ منتخب ہوئے۔ پھر شوکت عزیز کو انہوں نے ظاہر ہے کہ دے دیا، اب معاہدے کے تحت جو تھا، پھر اگلے وزیر اعظم وہ بن گئے۔ اور اسی طرح چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، انہوں نے اپنے دور میں بڑے اچھے کام کیے، 1-1-2 ان کا ایک تاریخی کارنامہ ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن ان کی جو پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں وہ بڑی نکی نہیں ہیں، یعنی قومی لیول کی وہ ان کی سوچ نہیں ہے، وہ بس یہی ہے کہ گجرات دی چودراہٹ لگ جائے، ساڈے مطلب دا سیکٹری لگ جائے، اور ساڈے مطلب دا ایس ایچ او لگ جائے، پٹواری لگ جائے، اتنی ہی ان کی ٹوٹل کیا کہتے ہیں سیاسی سوجھ بوجھ ہے، اور اسی کے ذریعے وہ چیزوں کو مینج کر کے محلے دیاں لڑائیاں صلح کرا کے، اور کسی نے پھڑوا کے، کسی نے لتر مروا کے وہ اپنا سیٹ سوٹ کر لیندے نے، بس اتنی سی بات ہے۔ چودھری برادران کو اب جو خان صاحب یہ دینے پر سب کچھ مجبور ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سینٹ کا الیکشن آ گیا ہے، اور سینٹ کے الیکشن میں ظاہر ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے نہیں ہونا، حالانکہ خان صاحب نے اس کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے جو جواب دیا وہاں پر کہ اس کے لیے تو پھر آپ کو باقاعدہ طور پر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، تو اس کے بعد بہت کم امکان ہے کہ سپریم کورٹ اس قسم کی کوئی اجازت دے کہ جناب آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے کروا لیں، اوپن بیلٹ کروا لیں، یہ بہت کم اس کے ابھی تقریباً نہ ہونے کے برابر اس کے امکانات رہ گئے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ ہے وہ کچھ بھی نریشن کر سکتی ہے آئین کی کسی شک کی بھی، اس لیے اس بارے میں حتمی بات نہیں ہے، لیکن آئین میں بہرحال یہ بڑا بہت کیٹیگوریکل کلیئر لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 226 ہے اس میں، کہ جو انتخاب ہے وہ کس طرح سے ہوگا سینٹ کا۔ اب اس کے بعد آ جائیں چودھری برادران کی طرف، خان صاحب اس لیے بھی آئے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر پوشیدہ ووٹنگ ہوگی تو چونکہ میرے ساتھ وہ نہیں ہیں، وہی جن کو سلیکٹر کہتے ہیں، ہاں وہ نہیں ہیں، اور انہوں نے تھوڑا سا میرے تو کانڈ کر لیے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو ارکان ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائے، کیونکہ اپنے تو ہیں نہیں، کوئی کاف لیگ سے توڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنا پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں، کچھ نون لیگ سے توڑے ہوئے ہیں، کچھ جنوبی صوبہ پنجاب کے تھے ان کو توڑا ہوا ہے، تو اس طرح کر کے انہوں نے پرندے مختلف شاخوں سے اکٹھے کر کے نا تو اپنی ڈال پہ لا کے بٹھائے ہوئے ہیں، پنجروں میں قید کیے ہوئے ہیں، تو یہ پنجرے قید بوا کھل گیا انہوں دا تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاسے چلے جان، کہ نہیں مطلب کسی اور کو ووٹ دے دیں، نون لیگ کو دے دیں، کسی اور پارٹی کے امیدوار کو دے دیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ایک قسم کی سیاسی ناکہ بندی خان صاحب نے کی تھی کہ چودھری برادران کو ذرا راضی کرنے کے لیے پہلے ان کے گھر بھی گئے، پھر جب پچھلی دفعہ لاہور آئے تو پھر انہوں نے چودھری پرویز لائی سے فون پر بات بھی کی، اور چودھری برادران نے یہ بڑا جو سا ہے وہ شوق سے کہا کہ بس جی وہ آ گئے جی، خان صاحب آ گئے جی، خان صاحب آ گئے ساڈے گھر ٹر کے، تو گل کہڑی رہ گئی پیچھے، بس مک گئی گلاں ہوں، ساڈے کوئی شکوے شکایتیں نہیں رہے، خان صاحب نہ ٹرنا ہے جی ساری ہندی۔ اچھا یہ وہی چودھری برادران ہیں جو پرویز مشرف صاحب کو وردی میں 10 بار کہ پتہ نہیں 100 بار صدر بنانے کے دعوے کرتے تھے، اور میں نے خود کور کیا ہوا ہے، یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے پرویز لائی صاحب یہ تقریریں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب پرویز لائی صاحب کو یہ پتہ چل گیا کہ پرویز مشرف کے ساتھ اب وہ نہیں رہے،
جی وہی وہ نہیں رہے اور ان پہ برا وقت آ گیا تو پرویز مشرف صاحب کا انہوں نے فون بھی نہیں سنا تھا، اور پھر ایک انٹرویو میں بلکہ پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ مجھے جو دکھ ہوا وہ پرویز لائی وغیرہ پہ ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ یہ چودھری برادران کا پولیٹیکل کریکٹر ہے، اور اب ان کو راضی کرنے کے لیے سینٹ کی ٹکٹ بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اچھا اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب خاندانی سیاست ہے، وراثتی سیاست ہے، اسی طرح فواد چودھری صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ تو خاندانی سیاست ہے، بلاول کا نام لے کے، مریم کا نام لے کے، اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لیگیسی جو ہے انہوں نے اس کو وہ ایک وراثتی طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو چودھری برادران ہیں ان کی بارے میں بات کرتے ہوئے جو ہے نا انہوں نے منہ ذرا زبان نو والے جا پہ جاتا، اور وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت کے والد صاحب جو ہیں چودھری ظہور لائی وہ بھی سیاستدان تھے، اور اس کے بعد چودھری شجاعت آ گئے، پرویز لائی بھی آ گئے، اور چودھری وجاہت کو اب کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ دی جائے گی۔ چودھری مونس لائی جو پرویز لائی کے صاحبزادے ہیں وہ بھی یعنی تیسری نسل جو ہے وہ بھی ایم این اے ہے، اور اسی طرح شجاعت صاحب کے بھی ایک صاحبزادے جو ہیں وہ بھی ایم این اے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خاندانی اور مورثی سیاست کا سلسلہ ہے۔ اب کہا جا رہا ہے، یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ چودھری وجاہت کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا چودھری برادران کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہوگی تو وہ جیت جائیں گے۔ اسی لیے پرویز لائی جو ہے نا وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ جناب مجھے تو دیکھیں نا جی میں سینٹ کے الیکشن کا انچارج بنا دیا خان صاحب نے، وہ ایسے گل تے بھائی پھلیا پھر رہا کہ جناب مینوں سینٹ کا الیکشن تھا۔ اب جس بندے کی یا جن لوگوں کی اپروچ ایک سینٹ کی ٹکٹ ہو اور ایک یعنی ڈی پی او کا تبادلہ ہو، ایک ڈی سی کا تبادلہ ہو، اس بندے کو یا ان لوگوں سے آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی نیشنل اپروچ ہوگی؟ لیکن چودھری برادران کی خوبی یہ ہے کہ سارے گھراں دے وچ نہ بنا کے رکھ دینے۔ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، شریف برادران جن کے خلاف ان کا شدید ایک رد عمل رہا ہے ماضی میں، اور چودھری برادران نے اپنے دور میں تن کے رکھا، باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا تن کے رکھا۔ اور مجھے یاد ہے پرویز لائی صاحب گئے جب شریف برادران کے والد یعنی میاں شریف صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو بڑا برا حال ہوا تھا ان کے جنازے کا، اور جس طرح سے لوگ جانا چاہتے تھے اور ناکے لگے ہوئے تھے، وہ سارا ایونٹ میں نے کور کیا تھا، تو بڑا برے حالات میں تھا۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بڑی جگہ جگہ پہ ناکے تھے، پکڑ دکڑ تھی اور اس طرح کے سلسلے تھے۔ تو بہرحال ان کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی میت کو وہاں پہنچا دیا گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایک دن بعد جا کے وہ پرویز لائی صاحب ان کے قبر پہ گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے فاتحہ خوانی کی۔ اس پر اسی دن وہ بعد میں روزے تھے تو اسی دن وہ میاں عامر صاحب اس وقت ہوتے تھے لاہور کے ناظم، وہاں پر وہ آئے ایک افطاری میں، تو پرویز لائی صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ پہلے نہیں گئے اور اب گئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہائے اس زود پشیماں کا پشیم ہونا۔ تو اس پر پرویز لائی صاحب بڑے غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کس طرح کی باتیں ہیں، انہوں نے چودھری جاگ گیا اس لیے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ جی آج تو بعد ایسے رپورٹر ہوں میں دیکھنا نہیں چاہتا، ملنا نہیں چاہتا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک چودھری تو ان میں ہے، تو چودھری انہوں نے جاگ گیا، لیکن باہر وہ رپورٹر جو ہیں وہ باز نہیں آتے، صحافی آپ کو پتہ ہے شرارتی سے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ پرویز لائی صاحب کو جو این آر او مل گیا، چودھری شجاعت کو جو این آر او مل گیا۔ اچھا میں پرویز لائی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انکوائریاں کھل گئیاں تے بند ہو گئیاں، جو ایسا مینوں پک کر لو، کیونکہ یہ جس طرح بند ہوئی ہیں ان جو کھل بھی جانی ہیں جی، جس طرح ہی سینٹ کا الیکشن مکنا ہے اور خان صاحب دے کسی نے کن بھرتے، خان ہوا بڑا کنا دا کچا، اگر انہوں نے کسی نے کن بھرتے تو پھر کھل جانی ہیں، کیونکہ جو نیب ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس میں سارے کا سارا نیب بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے، پہلے بھی بڑا ایکسپوزڈ ہے، لیکن اس ایک بار پھر کہنا چاہیے کہ ایکسپوز ہو گیا نیب، کہ جن کے ساتھ خان اعظم باقاعدہ طور پر خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر چلے جاتے ہیں، انہوں دی انکوائریاں ٹھپ، انہوں دیاں بند، تو جن کے بارے میں خان صاحب کا رویہ یا بیانات سخت ہو جاتے ہیں انہوں دی انکوائریاں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جن کو خان صاحب ذرا کوری پا کے دیکھ دے انہوں دی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی نیب کی جو ایک ساکھ ویسے تو ہے کوئی نہیں، جی اگر وہ تھوڑی بہت ہی کتے بچ گئی کسی یوتھی دے ذہن چ ہے کہ نیب صحیح کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ اس کے دماغ سے بھی ہٹ جانا چاہیے کہ یہ نیب شیب کوئی نہیں ہے، یہ خان صاحب ہیں جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، انڈے دے بچے دے، کوئی پوچھنے والا کوئی روک ٹوک والا نہیں، لیکن سدا بادشاہی اللہ کے گھر میں ہے، اور ہمیشہ مکمل اختیارات جو ہیں وہ
کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے. انسان کو محدود اختیارات ملے ہوئے ہیں، اور جب کوئی انسان حکمران بنتا ہے تو اس کی آزمائش بہت کڑی ہو جاتی ہے اور اس پر بہت زیادہ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. وہ پھر 22 کروڑ لوگوں کا جواب دہ ہے، صرف اپنی ذات دا نہیں. یہ بات اگر ہمارے حکمران آج کے بھی، پچھلے بھی اور آنے والے بھی سمجھ لیں تو حالات پاکستان کے بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں. یہ میرے ذہن میں ایک خیال تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.